السلام علیکم دوستو، 500 سال کی سیریز کا ایپیسوڈ 3. تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. آسٹریا ہنگیرین امپائر یہ چیک، سلوواکیا، ہنگری، آسٹریا کی ڈوئل منارکی پہ بیس کرتی تھی. آسٹریا ہنگری باقی پولینڈ کا کچھ حصہ، یوکرین کا کچھ حصہ اور کسی حد تک بوسنیا ہرزیگوینیا پر بھی ان کی حکومت ہوا کرتی تھی. یہ ایسٹرن یورپ کی ایک بڑی امپائر تھی جو کہ رشیا کو ٹکر دیے اس نے اور دے سکتی تھی. آسٹریا ہنگیرین امپائر اور رشیا بلکان کے اندر رائول بن گئے کیونکہ اب سلطنت عثمانیہ ویک ہوتی جا رہی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ اس کا ہولڈ نہ صرف مڈل ایسٹ میں ویک ہو رہا تھا بلکہ اس کا رول ایسٹرن یورپ میں بھی ویک ہوتا جا رہا تھا. اور رشیا نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کرسچنز کی آواز کے لیے اور ان کی حقوق کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دی. اس نے کہا کہ مسلمان جو کہ اوٹومن امپائر کے ہیں وہ ہمارے کرسچنز جو ہیں، جو کہ آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، ان کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں. تو اسی بات کو دیکھتے ہی 1876 میں رشیا نے استنبول کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی. اس حملے میں ترکش کو شکست ہوئی اور اس شکست کے ساتھ ہی انہوں نے بوسنیا ہرزیگوینیا، مونٹریگو اور بلغاریہ کو آزادی دینے کا فیصلہ کیا اور 1878 میں ٹریٹی سائن کی جس میں ان سب کو انڈیپینڈنس دے دی گئی رشیا کے انڈر. لیکن اس بات سے ویسٹرن یورپینز خوش نہیں تھے. وہ کہہ رہے تھے اس سے آرتھوڈاکس کرسچینٹی کا ہولڈ کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس پہ بڑھ جائے گا، اسی لیے انہوں نے آسٹریا ہنگیرین امپائر کو آگے کیا. آسٹریا ہنگیرین امپائر نے اس بات کو دیکھا اور بوسنیا ہرزیگوینیا اور رومانیہ کو اپنے انڈر لے لیا کانفرنس اور برلن میں، جسے بعد میں سینٹیفانو بھی کہا جاتا ہے. لیکن اس ٹریٹی کا نقصان یہ ہوا کہ اب آٹومن امپائر کا ویسٹرن جو پالیٹکس ہے یا یورپ کے اندر جو پالیٹکس ہے اس میں اس کا حصہ بالکل ختم ہوتا جا رہا تھا. اسی اور ٹیریٹری میں سائپرس کا جو حصہ ہے جو آج بھی ترکی اور یورپی یونین کے درمیان ڈیوائیڈ ہے، اس حصے کو ترکش جو سلطان تھے انہوں نے خود ہی برطانیہ کے حوالے کر دیا اور کہا کہ آپ آئندہ رشیا کے خلاف جب ہماری جنگ ہوگی اس میں آپ سلطان کو ڈیفینڈ کریں گے اور یہ سائپرس کا علاقہ آپ کو ہی دیا جاتا ہے. بلکان کو ٹنڈر آف یورپ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ٹنڈر آف یورپ اس لیے کیونکہ بہت سارے مسلمان بھی بعد میں ہو گئے تھے، کیونکہ اتنے سال مسلمانوں کی حکومت ان علاقوں پر رہی تو مسلمان بھی بہت سارے بلکان کے علاقے میں آ گئے تھے. تو مسلمان اور کرسچینیٹی دونوں ایک ساتھ مرج نہیں ہو سکے، اسی لیے یہ ٹنڈر باکس آف یورپ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس بات نے اور اس کام نے یورپ کے اس علاقے میں اتنی ہلبلی مچا دی جو کہ آج تک بھی سالو نہیں ہو پائی. یورپ کا پولیٹیکل سسٹم 1914 تک. ایسٹرن یورپ تو ایک طرف، لیکن ویسٹرن یورپ ایسٹرن یورپ کے مطابق زیادہ ڈیولپڈ ہے. لیکن وہ اس لیے کیونکہ وہاں ڈیموکریسی تھی ان کے مطابق. اب انگلینڈ اپنی جو ریولوشن تھی اس میں اور آگے بڑھنے جا رہا تھا. اس کے پاس اوورسیز ٹیریٹریز بھی تھی اور حکومت کرنے کے لیے پیسے بھی تھے اور فیشن کرنے کے لیے شاید ڈیموکریسی بھی تھی. انگلینڈ کے پاس ڈیموکریسی تو تھی لیکن ابھی تک لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ تر علم نہیں تھا کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے صرف ایک سٹینڈ تھا یا اسٹیچو تھا. ابھی تک وہ اتنی پریکٹیکل نہیں تھی. لیکن جو سیکنڈ جنریشن آتی ہے کوئین وکٹوریا کے دور میں، جس کے اندر لبرل پارٹی کے ولیم گلاسٹون اور کنزرویٹو پارٹی کے جوئش پرائم منسٹر بینجامن ڈزریلی. بینجامن ڈزریلی اور ولیم گلاسٹون وکٹورین ایرا کے اندر انگلینڈ کو چینج کرنے کی بہت کوشش کی. انہوں نے فوج کے اندر کمیشن بالکل ختم کر دیا اور کرپشن کو بھی بالکل ختم اور صفایا کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انگلینڈ کی ڈیموکریسی میں اور آگے چلے گئے. ان کے دور کو ایک چینج آف پالیسی اور چینج آف پولیٹیکل سسٹم بھی کہا جاتا ہے. لیکن ان کے دور کا ختم ہوتے ساتھ ہی جب انگلینڈ اب 20ویں صدی میں داخل ہو چکا ہے تو انگلینڈ کا سسٹم اور بھی اسٹرانگ ہوتا جا رہا ہے.
اس کے بعد لبرل پارٹی نے بھی کوشش کی جو کہ اپنے آپ کو بائیں ہاتھ کی جماعت کہتی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بائیں ہاتھ کی جماعت کیا ہوتی ہے اور رائٹ ہینڈ کی جماعت کسے کہا جاتا ہے. جو بائیں ہاتھ کی جماعت ہوتی ہے یہ لبرل ہوتی ہے. یہ لوگوں کے حقوق کی بات کرتی ہے, وومن کی آزادی کی بات کرتی ہے, اس کے بعد ہر چیز کو پروموٹ کرنے کی بات کرتی ہے, کہتے ہیں سارے انسان برابر ہیں. جبکہ جو دائیں ہاتھ کی جماعت ہوتی ہے, جو کہ ہمارا پولیٹیکل سسٹم بھی دائیں ہاتھ کی جماعت کا ہے, جس میں ہم ویلیوز دیتے ہیں, ریلیجن کو ویلیوز دیتے ہیں, اپنے برادری کو ویلیو دیتے ہیں, اس سے کہا جاتا ہے دائیں ہاتھ کی جماعت. تو جو بائیں ہاتھ کی جماعت تھی انگلینڈ کے اندر, اس نے رول کرنا اب شروع کر دیا تھا, کیونکہ لوگوں کی سوچ اب وہاں پہ چینج ہوتی جا رہی تھی پولیٹیکل سسٹم میں. تو لبرلز نے کہا کہ ہاؤس آف لارڈز آپ ایسے سمجھ لیں جیسے ہماری قومی اسمبلی اور سینٹ ہوتی ہے, لیکن ہمارے یہاں سینٹ کمزور ہے, لیکن وہاں پہ ہاؤس آف لارڈز جو تھا وہ طاقتور تھا کیونکہ وہ کنگ کے انڈر تھا. تو انہوں نے ہاؤس آف لارڈز سے بہت سارے کمیشنز کو لیا اور لوور ہاؤس یعنی پارلیمنٹ میں شفٹ کیا کہ اب عوام کی رول کو آگے لے کے جانا ہوگا. لیکن ڈیموکریسی ابھی بھی پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی. لبرل پارٹی اپنے آپ کو بائیں ہاتھ کی جماعت تو کہتی تھی, لیکن بائیں ہاتھ کی جماعت کا رول وہ اس طرح نبھا نہیں پا رہی تھی. وومن کو ووٹ کرنے کا حق انگلینڈ میں نہیں تھا. کتنے مزے کی بات ہے نا, اپنے آپ کو بڑے وومن رائٹس اور وومن رائٹس کے جو لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ ان کا وومن رائٹس پہ بلیف پہلے نہیں تھا. تو بعد میں وومنز نے احتجاج کیا اور بہت سارا احتجاج ہوا, تو وہ ڈیسائیڈ یہ پایا کہ 21 سال کا مرد اور 30 سال سے اوپر کی عورتیں صرف ووٹ ڈال پائیں گی. اور بعد میں 2 دہائی بعد وومنز کو ووٹ ڈالنے کا حق انگلینڈ کے اندر دے دیا گیا, اور انگلینڈ اپنی جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور اپنا جو سسٹم ہے اس میں پہلی کنٹری بنا, اور وہ ہمیشہ سے ایک پہلی کنٹری رہا ہے جسے ڈیموکریٹک پروسیس کو آگے لے کے چلتے ہوئے پورے یورپ کے اندر مسائل قائم کی, جس کو بعد میں جرمنی اور فرانس نے بھی اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اب بات کرتے ہیں فرانس, اٹلی اور آسٹریا ہنگری امپائر اور جرمنی کی. فرانس جو تھا وہ کانسٹیٹیوشنل منارکی تھی, یعنی اتھارٹیرینزم, جو کہ آج تک فالو کیا جاتا ہے سعودی عربیہ, UAE, جس میں صرف سب کچھ منارکی کرتا ہے, یعنی جو کنگ ہوتا ہے. لیکن پولیٹیکل سسٹم چینج ہوتا جا رہا تھا. فرانس کے ہمسائے میں گریٹ برٹن تھا جو کہ ڈیموکریسی پہ پوری طرح عمل کر رہا تھا. تو فرینچ لوگ کیوں پیچھے رہتے, جو کہ فیشن اور اپنے سٹائل میں پوری دنیا میں مشہور ہے. فرانس میں پہلے کانسٹیٹیوشنل منارکی تھی, لیکن نیپولین 3 کو جرمنی کے ہاتھوں فرینچ پروسین وار میں شکست ہو جاتی. اس شکست میں لوگوں کے اندر بہت غصہ تھا جب انہوں نے پیرس کے باہر سرنڈر کر دیا اور جو منارکی تھی اسے ختم کرنے کی کوشش کی. تو اب فرانس کا تھرڈ ریپبلک شروع ہو گیا تھا. تھرڈ ریپبلک جو کہ بعد میں بہت ساری کالونیوں کو بھی بیس کرتا تھا. فرانس کا پولیٹیکل سسٹم برطانیہ کی طرح اتنا سٹرونگ تو نہیں تھا, لیکن کسی حد تک ڈیموکریٹک تھا. فرانس میں بالکل ہی عوام کو آزادی اس طرح حاصل نہیں تھی جس طرح گریٹ برٹن میں تھی, لیکن آہستہ آہستہ اس قدم پہ چلنا شروع فرانس نے کر دیا تھا. فرانس کی جو منارکی تھی اس کے نیچے 2 پارٹی سسٹم نہیں تھا جیسے گریٹ برٹن میں تھا, لیکن کچھ حد تک کچھ کمزور لوگوں کو لوور ہاؤس میں آنے کی اجازت تھی اور اپر ہاؤس کے بہت سی چیزیں ختم کر دی تھی. اس کے بعد جو بہت بڑی چیز فرانس کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملی وہ یہ تھی کہ اس ریپبلک کے خلاف ایک بغاوت بھی آئی, لیکن اس بغاوت کو کچل دیا گیا فرینچ لوگوں کی جانب سے. اور وہ کیوں کچل دیا گیا, وہ اس لیے کیونکہ اب فرانس ایک سیکولر سٹیٹ بن گئی تھی. اب آپ پوچھیں گے سیکولر سٹیٹ کیا ہوتا ہے. یہاں پاکستان میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمیں سیکولر سٹیٹ بنا کے گئے تھے, قائد اعظم کوئی مذہبی سٹیٹ نہیں تھی. سیکولر سٹیٹ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی مذہب کو اس طرح ڈومینیٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی. ابھی تک آپ دیکھ چکے ہیں کرسچینٹی ایک بہت بڑا ہولڈ تھا یورپ میں, جیسے مڈل ایسٹ میں اسلام کو حاصل ہے. تو اب انہوں نے کہا ہم سیکولرزم کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں جس میں کسی ریلیجن کو کسی پرومیننٹ بیس حاصل نہیں ہوگی. اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ فرانس کے اندر حجاب پہ بھی بین ہے.
فرانس کے اندر حجاب پہ اس لیے بین ہے کیونکہ وہ ایک فیشن انڈسٹری کا ملک ہے، اور دوسرا یہ بھی کہ وہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی ریلیجن سمبل نہ یوز کیا جائے ان کے مطابق۔ تو فرانس ایک الگ طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی کی، روم کی، جس کی بہت بڑی ہسٹری ہے۔ روم جو تھا وہ بھی اتنا ڈیولپ نہیں ہو چکا، وہاں پہ بھی کانسٹیٹیوشنل منارکی تھی جیسے کہ فرانس میں، لیکن اٹلی کے لوگ انلٹریٹ تھے، پور تھے، کیونکہ وہ ویسٹرن یورپ میں نہیں ہے، وہ ایسٹرن یورپ میں بھی نہیں ہے، وہ ایک ساؤتھرن یورپین کنٹری ہے۔ تو اٹلی کے لوگ رنیسانس پیریڈ میں پینٹنگ کے اندر بہت اچھے تھے، اس کے بعد لٹریچر کے اندر بہت اچھے تھے، لیکن اس طرح ڈیولپ نہیں تھے۔ لیکن 20ویں صدی میں وہ لوگ بھی آگے بڑھے اور پڑھنا شروع کیا اور بہت آگے بڑھے۔ اب ہم بات کرتے ہیں جرمن لوگوں کی، سینٹرل یورپ اور کسی حد تک ویسٹرن یورپ، اور آسٹریا ہنگیرین امپائر۔ آپ کو بتاتا چلو کہ آسٹریا ہنگیرین امپائر، اس کی ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، اور جرمن امپائر یہ ایک طرح کا کمپرومائز تھا۔ کمپرومائز کیسے؟ جیسے ڈیموکریٹک سسٹم اور کنگ کے درمیان کمپرومائز۔ یہ بھی ہاؤس آف لارڈز یعنی کنگ اور لوور ہاؤس یعنی کہ پیپل جن کو سلیکٹ کرتے ہیں اسی کے درمیان بیسڈ کرتا تھا۔ لیکن جرمن جو سسٹم تھا وہ 25 اسٹیٹس جو تھی ان کے اندر بیس کیا جاتا تھا، اور آسٹریا ہنگیرین امپائر کا سسٹم اسی سے ملتا جلتا ہی تھا۔ لیکن جرمن سسٹم کی میں آپ کو یہ ایک بات بتاتا چلو کہ جرمن سسٹم میں ابھی بھی کنگ کو بہت حیثیت دی جاتی تھی، اور جو ڈکٹیٹرشپ تو نہیں کہہ سکتے لیکن کنگ کو حیثیت بہت حاصل تھی، اور لوور ہاؤس جو تھا جو پیپل کا ہاؤس تھا اس میں صرف میلز کو ووٹ ڈالنے کی اجازت تھی، اور میل ہی ووٹ کاسٹ کیا کرتے تھے جرمنز کے اندر۔ اور جرمنز جو لوگ تھے ان کے اندر، جیسے انگلینڈ کے اندر تو پرائم منسٹر ہو جاتا ہے، اور فرانس کے اندر پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر دونوں حکومت کرتے ہیں، لیکن جرمن کے اندر جو حکومت کا سربراہ ہوگا، لوور ہاؤس کا جو سربراہ ہوگا وہ ہمیشہ ایک چانسلر ہوا کرے گا۔ بے شک آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جرمن میں ہمیشہ ایک چانسلر حکومت کرتا ہے ایز کمپیئر ٹو پریزیڈنٹ اینڈ پرائم منسٹر۔ آسٹریا ہنگیرین امپائر کا جو پولیٹیکل سسٹم تھا وہ کمپرومائز تھا، جیسے ہم نے پہلے بات کی، لیکن آسٹریا ہنگیرین امپائر نے اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کی، اور بہت سے جرمنز لوگوں کو اس نے رائٹ دیے، لیکن رائٹ شاید صرف جرمنز لوگوں کے لیے ہی دے رہے تھے۔ وہ بہت سی مائنارٹیز نے اب ان کے خلاف ایک طرح کی بغاوت تو نہیں کی، لیکن ان کے لیے ان کا جو رجحان تھا ان کی طرف اچھا نہیں تھا۔ بہت ساری جو سیٹس تھی وہ صرف ہنگیرین امپائر جن میں کو دی جاتی تھی۔ ہنگریا اور آسٹریا کے لوگوں کو ہمیشہ پارلیمنٹ کے اندر ایک بہت زیادہ پریفرنس دی جاتی تھی۔ بوسنیا ہرزیگوینیا کے لوگ، سربیا کے لوگ اور بہت سارے جو اور لوگ تھے رومانیہ کے، انہیں اب کم تر سمجھا جاتا تھا ایز کمپیئر ٹو ہنگری اور آسٹریا کے لوگ، جس کی وجہ سے آسٹریا ہنگیرین امپائر میں فسادات شروع ہو گئے، لیکن کسی طرح انہوں نے اپنی monarchy کو ورلڈ وار 1 تک ہولڈ کر کے رکھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں رشیا کی۔ رشیا پہ آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ نکولس 3 جو تھے وہ حکمران تھے، لیکن اب رشیا بھی اپنے بارڈر کے اس پار بیٹھے برطانیہ کو دیکھتا اور پوری دنیا کو دیکھتا کہ دنیا تو چینج ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں بھی کوئی پولیٹیکل سسٹم لانا پڑے گا، صرف آپ monarchy پہ بیس نہیں کر سکتے۔ تو وہاں پہ ایک ماسزم کی جو تھیوری، کامنزم جسے بعد میں ہم ڈسکس کریں گے اگلی ایپیسوڈز میں، وہ کو دیکھتے ہوئے ایک سسٹم بنایا گیا، ڈیموکریٹک پارٹی، جسے مک کووک لیڈ کر رہے تھے۔ اس کے بعد بیکووک ایک الگ چیز کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ دونوں پارٹیز ایک دوسرے سے الگ تھی، ایک طرف سوشلسٹ ریپبلک بنایا جا رہا تھا اور دوسری طرف ایک ڈکٹیٹرشپ کو سپورٹ کیا جا رہا تھا، لیکن ان کی جو monarchy تھی وہ بہت ہوشیار تھی۔ ساتھ ہی رشین جیپنیز وار چھڑ جاتی ہے۔ رشین جیپنیز وار کے چھڑتے ہی ساری قوم کا جو رجحان تھا 1905 میں وہ چینج ہوا اور صرف وار کی طرف
ہی شفٹ ہو گیا اور ڈیموکریٹک اور باقی چیزیں تو رہی درمیان میں. تو اس وار کے ختم ہوتے ساتھ ہی نکولس نے دوبارہ اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور رشیا کو رول کرنا شروع کر دیا, جو کہ رشیا کی ایک روایت ہے کہ وہاں پہ لوگ زبردستی حکمرانی کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں, اور یہی دیکھا گیا اور کنگ نے اپنے پاس حکومت آخری وقت تک رکھی. The spread of industrialization. انڈسٹریلائزیشن ایک بہت بڑا شفٹ تھا گلوبل اکانومی کے اندر. اکنامکس میں ہم اسے اس لیے ایک نیکسٹ پوائنٹ کہتے ہیں کیونکہ ابھی تک جو اکانومی تھی وہ ایگریکلچر بیسڈ تھی, یعنی کھانا پینا اگایا زمین سے اور کھایا اور کام ختم. لیکن اسپریڈ آف انڈسٹریلائزیشن ایک بہت بڑی چیز تھی کیونکہ اب لوگوں کو زیادہ پیسہ چاہیے تھا, زیادہ پاور چاہیے تھی, زیادہ اسٹیٹس چاہیے تھا. تو اسپریڈ آف انڈسٹریلائزیشن شروع ہوا. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, گریٹ برٹن کے اندر, جرمنی کے اندر, بیلجیم کے اندر, فرانس کے اندر, یہ کچھ ایسے ملک تھے جس نے انڈسٹریلائزیشن کو شروع کرنا اپنا محور بنا لیا. انڈسٹریلائزیشن جہاں سے شروع ہوئی وہ تھا گریٹ برٹن, جس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ گریٹ برٹن میں انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی پہلی ایپیسوڈز میں. لیکن گریٹ برٹن کا رول اس لیے بھی آگے ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایک انوویٹو کنٹری رہی ہے. اس کے اندر جو پہلا ان کا جو کام تھا وہ تھا ریلوے سسٹم کا بچھانا. 1830 میں پہلا لوکوموٹیو ریلوے سسٹم انٹروڈیوس کیا گیا گریٹ برٹن کے اندر, فالوڈ بائی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اس کے اندر بہت سے سائنٹسٹ نے کام کیا جس کے اندر بہت سے برٹن سائنٹسٹ شامل ہیں. اس کے بعد جو چینج تھا ریلوے کے بعد وہ تھا بورڈ سسٹم کو چینج کرنا. ابھی تک جو بورڈز تھی ہماری وہ لکڑی یا کسی اور دھاتوں سے تیار کی جاتی تھی, لیکن 1900s تک ایک الگ شفٹ آیا کیونکہ اب اسٹیل کا یوز کرنے لگے اور آئرن کا یوز کرنے لگے ایک بہت ہی بہترین شپس کو استعمال کرنے کے لیے جس کے اندر بہت ہی زیادہ سامان دنیا کو بھیجا جا سکتا تھا اور بیچا جا سکتا تھا. انڈسٹریلائزیشن کا تعلق اس لیے اور آگے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ انڈسٹریلائزیشن جب شروع ہوئی تو جن نیشنز نے اس کو شروع کیا اب وہ زیادہ خام مال کے لیے بھی دنیا کے پاس آنے لگے. وہ مختلف دنیا پہ آپ جو آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ مختلف مالوں کے لیے مختلف کولونائزیشن بھی انہوں نے شروع کر دی تھی. اس کے اندر سیکنڈ جو میں بہت بڑا چینج دیکھتا ہوں وہ دیکھتا ہوں بیلجیم کا. بیلجیم نے بھی انڈسٹریلائزیشن شروع کر دی تھی. جیسے میڈویل ٹائم میں بیلجیم آگے تھا بہت ساری کنسٹرکشنز میں, تو کوئل پروڈکشن جو تھی وہ بیلجیم کے اندر بھی بڑھ چکی تھی اور بیلجیم میں بھی بہت ساری انڈسٹریز لگنا شروع ہو گئی تھی اور بیلجیم بھی ان چیزوں میں آگے تھا اور وہ پہلا کمپلیٹ انڈسٹریلائزیشن نیشن بن گیا تھا جس میں کمپلیٹ ریلوے روڈز بن گئے تھے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں فرانس کی. فرانس کے اندر بھی انڈسٹریلائزیشن جو تھی وہ نیکسٹ لیول پہ پہنچ چکی تھی اور یہ شروع نیپولین 3 کے ایرا میں ہو گئی تھی اور بہت سے پہلے ایرا میں بھی ہو گئی تھی, لیکن اب انڈسٹریلائزیشن نیکسٹ لیول پہ پہنچتی جا رہی تھی اور فرانس بھی خام مال پروڈیوس کرنے والا مختلف دنیا کے بہترین کنٹریز میں شامل ہوتا جا رہا تھا اور موسٹ کوالیفائڈ انجینئرنگ کالج پولی ٹیکنیک فرانس کے اندر بنا جس نے فرانس کو ایک انڈسٹریلائزیشن کے راستے پہ ڈال دیا اور بہترین انڈسٹریلائزیشن نیشن بن گیا. اب بات کرتے ہیں جرمنی کی. جرمنی جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا 25 اسٹیٹس پہ ڈیپینڈ کرتا تھا, اس کے اندر بھی انڈسٹریلائزیشن اسپریڈ ہوتی گئی اور گریٹ برٹن کو دیکھتے دیکھتے باقی بھی یورپین کنٹریز انڈسٹریلائزیشن کو ایک دم اڈاپٹ کر دیتے تھے. اسی کی مثال جرمنی میں بھی تھی. جرمنی میں بھی خام مال آنے لگا, فیکٹریز لگنے لگی, مال تیار ہونے لگا اور مختلف دنیا میں ایکسپورٹ شروع ہو گیا, جو کہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں بہت ساری میجر بڑی کمپنیاں یورپین کمپنیاں اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ وہ انڈسٹریلائزیشن میں بہت پہلے ہی آگے نکل چکی تھی. انڈسٹریلائزیشن میں جو الگ آگے جو کنٹریز آتی ہیں اس میں جاپان کا ذکر بھی کرنا چاہیے. جاپان وہ واحد کنٹری ہے ایشیا کے اندر جس نے انڈسٹریلائزیشن کو ڈیپینڈ کیا. آپ کے گھر میں مختلف استریاں, واشنگ مشینز, یہ سب جاپنیز, بلکہ موٹر کارز جاپنیز ہوتے ہیں اور پہلی کنٹری تھی جس نے انڈسٹریلائزیشن کو اڈاپٹ کیا اور مقام مال تیار کرنا شروع کیا.
جاپان کے اندر بھی انڈسٹریاں بہت آگے اسپریڈ ہونا شروع ہو گئی اور پیٹرولیم اور باقی چیزوں کی ضروریات بھی بڑھ گئی. اب ہم بات کرتے ہیں رشیا کی. رشیا ابھی تک ایک ایگریکلچر کنٹری ہی ہے, لیکن انڈسٹریلائزیشن نے اس کو بھی اسپریڈ کرنا شروع کر دیا, اپنے اندر کرنا شروع کر دیا. اس کے لیے جو سب سے بڑا سٹیپ لیا گیا وہ تھا ریلوے سسٹم کا, جو کہ رشیا سے شروع ہوا اور اس رشیا سے شروع ہو کر وہ ختم ہوتا تھا سربیا میں اور پورے یورپ کے ساتھ رشیا کو کنیکٹ کرتا تھا. یہ ایک نیوکلس کے دور میں کیا گیا اور ایک بہت بڑا سٹیپ تھا. لیکن رشیا پیٹرول کو بھی بیچ سکتا تھا کیونکہ رشیا بہت بڑا ہے, اس سے پیٹرولیم مصنوعات کو بھی بیچنا شروع کر دیا مختلف نیشنز میں, جو کہ آج تک کی پروڈکشن میں بھی اس کا بہت زیادہ پورشن رکھا جاتا ہے. اس کے بعد ہم انڈسٹریلائزیشن میں جو الگ کنٹری کی بات کریں گے وہ تھا کہ انڈسٹریلائزیشن میں صرف گریٹ برٹن کو فائدہ نہیں پہنچایا, گریٹ برٹن انویسٹمنٹ کرنے لگا, بڑا باپ بن گیا سب کا. وہ انڈسٹریلائزیشن آج بھی اس کی باقی کنٹریز اس لیے عزت کرتے ہیں کہ اس انڈسٹریلائزیشن کو آسٹریلیا کے اندر پھیلایا, کینیڈا کے اندر پھیلایا, اور کینیڈا کے اندر بڑے بڑے روڈز برٹن نے بنوائے. اور آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی کہ انویسٹمنٹ جو یونائٹڈ اسٹیٹس نے ترقی کی اور اس پر پاور ہے آج, وہ برطانیہ کے بغیر نہیں تھا. برطانیہ کے جو انویسٹرز تھے وہ امریکہ کے اندر انویسٹ کرتے تھے مختلف چیزوں کے اندر, اور انڈسٹری کے اندر سب سے زیادہ انویسٹمنٹ جو کی جاتی ہے وہ گریٹ برٹن کی ہی دوارا یا ساتھ ہی کی جاتی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر. یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر جو مختلف بزنس مین تھے, جس کے اندر اینڈریو راکن ڈی ریکفیلر, انہوں نے امریکہ کی انڈسٹریلائزیشن کو اسپریڈ کیا اور امریکہ ایک بہت بڑی انڈسٹریلائزیشن اور انڈسٹریلائزڈ کنٹری کے طور پہ سامنے آیا. اور ایک اور ایڈوانٹیج جو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو حاصل تھا وہ یہ تھا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو تھا وہ جو یورپین کاؤنٹر پارٹس تھے ان کے مقابلے ایک بڑا ملک تھا, اس کی آبادی بہت زیادہ تھی اور اس کے اندر بہت سے لوگ ہجرت کر کے آ رہے تھے مختلف کنٹری سے, شاید وہ افریقن امریکنز ہوں, کالے اسکن کے لوگ, یا پھر وہ یورپ سے آنے والے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں, یا ایشیا سے جانے والے انڈینز ہوں. سب کا رخ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہی تھا کیونکہ وہ ریسورسز میں آگے تھا. اور یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ٹیکنالوجی کو ایز کمپیئر ٹو یورپینز بہت جلدی اڈاپٹ کر پاتا تھا اور اسے اپنے لوگوں کے سامنے لاتا تھا. The rise of a big business. انڈسٹریل ریولوشن نے لوگوں کے دماغ, لوگوں کے واقعات, لوگوں کی سوچ, سب چیزوں کو بدل کے رکھ دیا. انڈسٹریلائزیشن کا جو ہوم تھا وہ گریٹ برٹن تھا, اور گریٹ برٹن کے اندر ہی پہلا انویسٹمنٹ بینک اور باقی چیزیں بھی کھولی گئی. تو گریٹ برٹن کے اندر جو لوگوں کی سوچ تھی, کیونکہ بڑے انویسٹرز وہاں سے تھے, وہ چینج ہوتی جا رہی تھی. وہ اب گورنمنٹ بینکنگ سسٹم اور گورنمنٹ ریگولیشنز کو اپنے لیے تنگ سمجھنا شروع ہو گئے تھے. ان کے لیے یہ ایک لیمیٹائزیشن تھی. ایڈم اسمتھ, دا فادر آف ماڈرن اکنامکس. اکنامکس سسٹم چینج ہوتا جا رہا تھا. وہ ایڈم اسمتھ کا جو اکنامک سسٹم تھا اس سے بالکل ایگری کرتے تھے. ان کے مطابق وہ سسٹم یہ تھا کہ کمپٹیشن ایٹ ہوم اینڈ فری ٹریڈ ابراڈ, یعنی گھر کے اندر ہم لوگ اپنے آپ میں کمپٹیشن کریں, اپنے بزنسز میں کمپٹیشن کریں, اور باہر ہم فری ٹریڈ کو بیچیں. ساتھ ساتھ اب لوگوں نے یہ بھی کہنا فکرہ شروع کر دیا تھا کہ فری ٹریڈ از دا وے ٹو پروگریس, یعنی فری ٹریڈ کے ذریعے ہی ہم دنیا میں پروگریس کر سکتے ہیں, اپنے مال کو بیچ سکتے ہیں, جو کہ آج کے ماڈرن دنیا میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا اور یورپی یونین زیادہ ٹریڈ کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر اپنا گھاؤ بٹھا کر بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایڈم اسمتھ کی فلسفی کو اور اکنامکس کو بہت سارے ویسٹرن نیشنز نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا اور فرمز اور مختلف چیزوں کو لگانا شروع کر دیا. لیکن جیپنیز جو کہ ایشینز تھے اور ایسٹرن یورپینز کچھ کنٹریز تھی, وہ ابھی بھی گورنمنٹ ریگولیشنز میں آئی ہوئی تھی. ابھی وہ فل پرائیویٹائزیشن نہیں ہو پائی تھی ان لوگوں کی جیسے کہ باقی یو ایس اور گریٹ برٹن میں ہو رہی تھی. دا رائز آف بگ بزنس نے کمپٹیشن کو واقعی بہت تیز کر دیا.
اپنی کنٹریز کے اندر ہی بہت سارے فرمز آپس میں ہی لڑنا شروع ہو گئے اور بزنس کرنا شروع ہو گئے. لیکن انڈسٹریلائزیشن سے جو بہت بڑا فائدہ ہوا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا. ہر چیز کے کچھ پازیٹیوز ہوتے ہیں اور نیگیٹیوز ہوتے ہیں, لیکن انڈسٹریلائزیشن کے بھی کچھ پازیٹیو اور نیگیٹیوز تھے. اس نے بہت ساری فرمز کو ایسی ترقی دی جو کہ ہماری آج کی جدید دنیا میں بھی دیکھی جا سکتی. انڈسٹریلائزیشن میں کول, مائننگ اور مختلف شعبوں کو سپریڈ کیا گیا, اور جس میں انجینئرنگ کا شعبہ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور باقی چیزیں بھی سپریڈ ہونا شروع ہو گئی تھی. انڈسٹریلائزیشن میں بہت سارے بڑے بڑے جیگنٹک جائنٹس پیدا ہونے شروع ہو گئے جو بڑی بڑی انڈسٹریز کو کنٹرول کرنا شروع ہو گئے تھے, جس میں ہم نے پہلے ذکر کیا اینڈریو کا اور راکر ڈی راکفیلر کا. اس کے بعد جرمنز بھی کچھ لوگ تھے جو کہ اب انٹرپرنورشپ پہ جا رہے تھے. انٹرپرنورشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بزنس کو آن کریں, چلتے ہوئے بزنس کو آن کریں, کیونکہ آپ جتنا ٹائم اپنا بچائیں گے اتنا ہی آپ دوسری چیزوں پہ فوکس کر پائیں گے. اور زندگی میں صرف بزنس اور فیملی نہیں ہوتا, آپ کا فری ٹائم, آپ کی فری ٹریولنگ اور مائنڈ یعنی کہ من کا, دماغ کا اور آپ کی روح کا پرسکون ہونا ضروری ہے, تبھی آپ آگے پروگریس کر پائیں گے. اور پیسہ صرف ایک کوانٹٹی بن کے رہ گیا, اور بہت سے لوگوں کے لیے پیسہ کمانا ایک ہوس بھی بن گیا دا رائز آف بگ بزنس کی وجہ سے. سوشل کلاسز ان دا انڈسٹریل ورلڈ. بہت ساری انڈسٹریل کلاسز اب بننا شروع ہو گئی تھی انڈسٹریل سوسائٹی کے اندر, کیونکہ بہت ساری ویلتھ آنا شروع ہو گئی تھی, بہت سارا پیسہ آنا شروع ہو گیا تھا. جب بہت زیادہ پیسہ اور ویلتھ آنا شروع ہو جاتی تو کنٹری اور مختلف کانٹیننٹ ترقی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح دیکھا جائے تو پاپولیشن گروتھ دیکھنے کو ملی ہمیں مختلف نیشنز کے اندر. گریٹ برٹن کی بات کہی جائے تو ان کی پاپولیشن 4 ملین تھی, پھر 9 ملین پہ گئی, اور اس کے بعد 34 ملین تک پہنچ گئی ایٹ دی اینڈ آف 20th سینچری. اگر بات کی جائے رشیا کی تو رشیا کی پاپولیشن بھی کم تھی, 34 ملین پہ تھی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا سینچری وہ بھی 100 ملین پہ پہنچ گئی تھی. اگر بات کی جائے یونائٹڈ اسٹیٹس کی تو اس کی پاپولیشن بھی آزادی کے وقت 1790 میں صرف 10 ملین کے قریب تھی, لیکن بعد میں یہ پاپولیشن بھی 100 ملین تک پہنچ گئی تھی. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انڈسٹریل ورلڈ کا ویلتھ کے اوپر کتنا قبضہ ہو گیا تھا, اور اس وجہ سے شادیاں بھی جلدی ہونے لگ گئی تھی. اس کے بعد بہت سی آبادی بھی بڑھنے لگ گئی تھی ویسٹرن ورلڈ کے اندر, اور ویسٹرن ورلڈ ترقی کی جانب گامزن تھا. لیکن اس ترقی نے بہت سارے مسائل کو بھی پیدا کر دیا تھا. اب انڈسٹریل ورلڈ میں جو اسکل ورکر تھے ان کی ویلیو زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو لوکل ورکر. اس میں بہت ساری انڈسٹریز تھی, بہت سارے اربن جو ولیجز کے رہنے والے لوگ تھے اب وہ شہر میں آ کے اپنی روزگار کو ڈھونڈنا شروع ہو گئے تھے. ایگریکلچر بیس اکانومی اب ختم ہو رہی تھی اور دنیا شفٹ ہو رہی تھی انڈسٹریلائزیشن پہ, لیکن اب انہیں صرف شہر کے لمبے اور کھلے علاقے سے نکل کر شہر کے چھوٹے چھوٹے باکسز میں آ کے بند ہونا ہوتا تھا, صرف میاں اور بیوی کو اور ان کے چھوٹے بچوں کو, جس کی وجہ سے ان کے مینٹل ڈس آرڈرز بھی زیادہ ہونے لگ گئے تھے ویسٹرن ورلڈس کے اندر. اسی طرح انہیں بہت ساری کچی آبادیوں میں رہنا پڑ رہا تھا, کیونکہ انڈسٹری کے ساتھ جو انہیں کمرہ دیا جاتا تھا, جو اپارٹمنٹ دیے جاتے تھے, اس میں بہت سارا گند اور کیچڑ پھیلتا تھا, جس کی وجہ سے وہ اچھی طرح گرو نہیں کر پا سکتے. لیکن انڈسٹریلائزیشن نے بہت سارے فوڈ پیکیجنگ کے آرڈرز بھی دیے. اب ہم فوڈ کو بہت اچھی طرح سٹور کر پاتے تھے, فوڈ کو اچھی طرح رکھ پاتے تھے مہینوں تک کیمیکلز ایڈ کر کے, اور لمبے عرصے تک سٹور کر پاتے تھے اور پوری دنیا میں پہنچا پاتے تھے. ویسٹرن ورلڈ میں اب انٹرپرنورشپ آپ کو پتہ ہے عام ہو چکی تھی, لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ مڈل کلاس, لوور کلاس اور اپر کلاس میں فرق بہت زیادہ بڑھ گیا تھا. جو اپر کلاس کے لوگ تھے جیسے کہ رابرٹ ڈی راکفیلر یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہو گئے, اور
ब्रिटेन کے جو لوگ ہو گئے اور جو یورپین لوگ تھے یہ ہمیشہ سے ہی ویلدی رہے ہیں کیونکہ پیسہ ان کے پاس ہوا کرتا تھا اور یہ ورک لائف بیلنس پہ ڈیپینڈ کرتے تھے. لیکن جو یونائٹڈ اسٹیٹس کے لوگ تھے جن کی آبادی زیادہ تھی انہیں ورک ہارڈ کرنا پڑتا تھا جب انڈسٹریلائزیشن شروع ہوئی, جب تک انڈسٹریلائزیشن اڈاپٹ ہوئی, اور پوری دنیا میں ورک ہارڈ کیا جاتا تھا ایز کمپیئر ٹو یورپینس کاؤنٹر پارٹس. تو جو انٹرپرنورشپ کے جو مالک تھے جو گریٹ برٹن اور باقی ویسٹرن ورلڈ کے یورپین علاقوں میں تھے, ان کی اور مڈل کلاس میں ویجز کا فرق بہت زیادہ تھا. ویجز کا فرق اس لیے زیادہ ہو گیا کہ ان کے بچے اب اپر سوسائٹی میں موو کرنے لگے, ان کے بچے بہتر اسکولوں میں جانے لگے. جب بہتر اسکولوں میں جانے لگے تو ان کے بیٹوں اور بچوں اور بچیوں کے لیے اپرچونیٹیز کھلتی گئی ایز کمپیئر ٹو لوور لیول پیپل. ساتھ ہی نئی نئی جابس دریافت ہونا شروع ہو گئی. اکاؤنٹنٹ, انجینئرز اور آرکیٹیکچر کی نئی جابس کھل گئی جو کہ پرانی ایگریکلچر دنیا میں جن کا وجود ہی نہیں تھا, اور لوگ ان ڈگریز کو حاصل کرنے کے لیے مختلف سمجھوتے کرنے لگے اور باہر ملک میں جانے لگے تاکہ ان کو اچھی ڈگری ملے, تاکہ وہ اچھی انڈسٹریلائزیشن والی کمیونٹی اور کمپنی کے اندر کام کر سکیں اور اپنے لوگوں کو آگے بڑھا سکیں.